السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وبلغنا رسولہ النبی الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ This is سید محسن بخاری فرام UK، اور میں آج کل پاکستان آیا ہوا ہوں اور لاہور میں ہوں۔ آج بڑی دیر کے بعد لاہور میں اپنے دوستوں عزیز و اقربا کے ساتھ عید الاضحیٰ کی نماز پڑھی، دعائیں کی، ملاقاتیں کیں، اور یہ ایک ڈیفرنٹ زندگی ہے اپنے ہم وطنوں، اپنے دوست احباب کے ساتھ عید سیلیبریٹ کرنا۔ تو عید کا موقع بڑا ہی پرمسرت ہے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو سبق ہے اس میں ملتا، وہ ہے بزرگوں، بڑوں کی، والدین کی اطاعت، فرما برداری، اور اپنی جان تک کی پرواہ نہ کرنا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، وہ ان کا ایک نبی ہونا، رسول ہونا، خلیل اللہ ہونا اور اولو العزم پیغمبر ہونا، اور بیٹے کا بھی پیغمبر ہونا، تو یہ ایک سائٹ پہ موجود ہے۔ لیکن یہ بھی ہے کہ ایک بیٹے نے اپنے والد کا کہا مانا، اور اطاعت و فرمانبرداری اور اظہار محبت اور اظہار و قربانی کا ایک ایسا جذبہ ہے کہ جو رہتی دنیا تک قائم رہے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی میں جب قربانی دیتے تھے تو اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یاد میں تو ہمیشہ دو مینڈے آپ قربان کرتے تھے، ایک اپنی طرف سے اور ایک اپنی امت کے ان لوگوں کے لیے جو قربانی کی استطاعت نہیں رکھتے تھے۔ تو اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اگر ہم صاحب استطاعت ہیں، تو ہم بھی اپنے عزیز و اقربا، اپنے دوست احباب اور دوسرے مسلمان مومنین کو ہم بھی یاد رکھیں، اور ایک کی جگہ 2، 10، 20 جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہوئی ہے اس کے مطابق ہم قربانی کا جذبہ جو ہے وہ اپنے دل میں پیدا کریں۔ ویسے تو انما الاعمال بالنیات، نیت کر لی جائے تو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانیاں فرما دیتا ہے۔ تو جذبہ اظہار و قربانی یہ ہے کہ جن لوگوں میں قربانی کی استطاعت نہیں ہے، اور کئی لوگ ایسے ہیں کہ وہ ہو سکتا ہے کہ سارا سال انہیں گوشت کھانا نصیب ہی نہ ہو، تو ان لوگوں کے لیے اسپیشل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے جانور کے 3 حصے کیے جائیں، اور طریقہ اصول سنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہے کہ قربانی کے جانور کو ذبح کر کے اس کا تمام گوشت، تمام حصوں کا گوشت مکس کیا جائے، اور اس کے 3 حصے کیے جائیں۔ ایک حصہ غریب اور نادار لوگوں کے لیے، ایک حصہ اپنے جو قریبی عزیز ہیں، رشتہ دار ہیں، ریلیٹیوز ہیں، ان کے لیے، اور ایک حصہ آپ اپنے گھر کے لیے۔ یہ مسنون طریقہ ہے، اس کے مطابق ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ تو آج کا دن ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے۔ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل، جو کہ اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ آل ہے نبی پاک کی، اور اللہ تعالیٰ نے درود و سلام بھی بھیجا ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو اگر ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی شامل کریں تو درود ابراہیمی جو کہ ہر مسلمان نماز میں پڑھتا ہے، پھر اس کی دعا اور نماز قبول ہوتی ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہے میرے پاک پروردگار، درود و سلام بھیج
محمد اور آل محمد پر، جس طرح کہ تو نے سلام بھیجا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر۔ اس کا دوسرا حصہ ہے کہ اے اللہ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ درود و اسلام اور برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر، جس طرح کہ تو نے برکت نازل فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر۔ تو ہم سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام کا اعلان فرمانے سے پہلے سارے جو تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو فقہ ہے اس پہ قائم تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام آباء و اجداد جو مسلمان تھے اور وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر چلتے تھے۔ تو آج میں پھر اپنے تمام سننے والوں کو ایک دفعہ پھر خلوص نیت سے عید مبارک پیش کرتا ہوں، اور ان سب کو اپنی دعاؤں میں رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنا فضل و کرم رکھے پاکستان پر بھی، اور پاکستان کے باہر جتنے بھی لوگ ہیں، اور تمام امت مسلمہ پر۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔